السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین الدرس الثامن عشر العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آج کے اس قطعے اور تراشے کا تعلق بھی پچھلی خبر سے ہے۔ پچھلا تراشا جو ہم نے پیش کیا تھا اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ عبارت سن لیں۔ وَكَانَتْ أَنْقَرَةُ التزمت خلال التوصل إلى اتفاق المصالحة عام 2016 بألا تسمح لحماس بالتخطيط لعمليات مسلحة من أراضيها، ولكن المخابرات الإسرائيلية ترى أن هذه النشاطات لم تتوقف أبداً، مما يجعلها تستنتج بأن السلطات التركية لا تغض الطرف فحسب، بل إنها توافق عليها. وقد توجهت إسرائيل بالشكوى في هذا الموضوع إلى العواصم المختلفة في أوروبا عبر وزارة خارجيتها وفي بعض العواصم عن طريق القيادة السياسية والعسكرية العليا، وطالبت الأوروبيين بتبني نهج أكثر صرامة ضد الأتراك وتقويض نشاط حماس، وقالت إنها كانت قد توجهت بشكل مباشر إلى الأتراك وعبرت عن استيائها واحتجاجها، ولكن عندما رأت أن الأمور مستمرة من دون تغيير قررت اللجوء إلى الأوروبيين۔ کاپی اور قلم لیں اور الفاظ کے معانی یا تعبیرات لکھ لیں۔ انقرہ یہ ترکی کی دارالحکومت کا نام ہے، شہر ہے۔ التزمت، التزم یلتزم التزاما بکذا کے معنی پابندی کرنا، کسی کام کو لازم پکڑ لینا، کسی کام کی پابندی کرنا۔ اس کے صلے میں با آیا ہے اور اس کا صلہ آیا ہے آگے دوسری سطر میں بِأَلَّا تَسْمَحَ لِحَمَاس، بِأَلَّا تَسْمَحَ لِحَمَاس، یہ اس کا صلہ ہے۔ انا التزم بهذا الامر، میں اس کام کی پابندی کروں گا۔ فلان یلتزم بهذا الامر، فلاں اس کام کی پابندی کرتا ہے۔ التوصل، خلال التوصل، توصل کے معنی پہنچنا، کسی نتیجے تک پہنچنا، کسی کام تک پہنچنا۔ توصل یہ باب تفعل کا مصدر ہے۔ اس کے بعد الی آتا جیسا کہ الی اتفاق المصالحہ آیا ہے۔ اتفاق معاہدے کو کہتے ہیں، اتفاقیت بھی کہتے ہیں اور اتفاق بھی کہتے ہیں۔ معاہدے کو کہتے ہیں المصالحہ، مصالحت صلح کو کہتے ہیں۔ لا تسمح یہ پچھلے حصے میں آ چکا ہے۔ تخطیط کے معنی منصوبہ بندی، خطط یخطط تخطیطا کے معنی منصوبہ بندی کرنا، یہ بھی پچھلے ٹکڑے میں آ چکا ہے۔ المخابرات، المخابرات الاسرائیلیہ، مخابرات یہ شاید شروع میں دوسرے تیسرے سبق میں آیا ہوگا۔ خفیہ ایجنسیوں کو، انٹیلیجنس کو المخابرات کہتے ہیں، جو خفیہ جانکاریاں حاصل کرتے ہیں۔ اس شعبے کو تقریباً ہر ملک میں یہ شعبہ ہوتا ہے، محکمہ جاسوسی وغیرہ کرنے کا یا خفیہ جانکاریاں حاصل کرنے کا، اس کو مخابرات کہتے ہیں۔ المخابرات الاسرائیلیہ، اسرائیلی انٹیلیجنس ادارہ جو کافی مضبوط ہے، اور یہودی یوں ہی دنیا میں بڑے چالاک لوگ ہیں۔ بہرحال انٹیلیجنس یا خفیہ ایجنسیوں کو المخابرات کہتے ہیں۔ نشاطات، سرگرمیاں پیچھے آ چکا ہے، آگے لفظ آیا ہے تستنتج، تستنتج، استنتج یستنتج، استنتاج اس کے معنی ہے نتیجہ نکالنا۔ یجعلها تستنتج کہ اس کے معنی ہے اس کو نتیجہ نکالنے پر مجبور کرنا، نتیجہ نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جعلنی استنتج، هذا الامر جعلنی استنتج بکذا، اس کام نے مجھے یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور کر دیا، یا اس کام کی وجہ سے میں یہ نتیجہ نکالنے لگا۔ اس طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا۔
سلطات پیچھے گزر چکا ہے. وہ توافق علی کذا، وافق یوافق موافقتاً علی کذا، اس کے معنی موافقت کر دینا، تصدیق کر دینا اور حمایت کر دینا یا جائز ٹھہرا دینا، یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے وافق یوافق علی کذا کے معنی. اس کے بعد توجہ پیچھے آ چکا ہے. عواصم، عاصمت ان کی جمع دارالحکومت کو کہتے ہیں، یہ بھی آ چکا ہے. اور بالتبنی، تبنی، تبنا یتبنا تبنیا، یہ مصدر ہے. تبنا یتبنا تبنیا، کسی کام کو اپنا لینا، کسی کام کو اپنا لینا. متبنا، کسی کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا، کسی کو بیٹا اپنا لیا جاتا، بیٹے کی حیثیت سے اپنا لیا جاتا، تو اس کو بھی متبنا کہتے ہیں. یتبنا هذا المنہج، وہ یہ طریقہ اپناتا، یہ طریقہ اختیار کرتا. مثلا مدرستنا تتبنى هذا المنہج، یا تتبنى المنہج الحدیث، ہمارا مدرسہ نیا طریقہ اپناتا ہے. سأتبنى هذا المنہج فی هذا العمل، اس کام میں یہ طریقہ اپناؤں گا. اس طرح تبنا یا تبنا کہ بنا اپنانا. نہج طریقے کو کہتے ہیں. اکثر اس کی صفت ہے، اور صرامتن یہ اکثر کی تمیز ہے. صرامتن، صرامتن کے معنی ہے کارگر ہونا. صروم یصروم صرامتن، باب کرم یکرم سے، اس کے معنی مضبوط ہونا یا کارگر ہونا یا فیصلہ کن ہونا، یہ معنی اس کا آتے ہیں. اتراکتر کی جمع ہے، ضد کے معنی مخالف. تقوید، تقوید کے معنی ہوتا ہے کم کرنا یا گرانا. اور اس کے علاوہ اس کے معنی ایک اور آتے ہیں بانٹ دینا، محدود کر دینا، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. کم کرنا یا محدود کر دینا، اس طرح ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. بشکل مباشر، یہ بھی پیچھے آ چکا ہے. الی الاتراک، وعبرت عن استیائها، عبر یعبر تعبیرا عن کذا کے معنی اظہار کرنا، یہ بار بار آ چکا ہے. استیا، استیا یہ باب افتعال ہے. ساء یسوء کا، ساء یسوء اس کے معنی برا لگنا، وہ متعدی ہے ساء یسوء. اور اس ساء یسوء کا یہ استیا باب استفعال لازم ہے. عام طور سے استفعال متعدی ہوا کرتا ہے مگر یہ لازم ہے. ساء متعدی، مثلا یوں کہتے ہیں ساءنی هذا الامر، مجھے یہ کام برا لگا. ساءنی ان تفعل هذا، مجھے تیرا یہ کرنا برا لگا. اور استاء، استاء یستاء استیاء، اس کے معنی برا محسوس ہونا. تو ساء یسوء کا یہ لازم ہے. احتجاج آ چکا ہے. اس کے علاوہ مستمرۃ، استمر یستمر استمرارا کے معنی کسی کام کا مسلسل چلنا. اللجوء، لجأ یلجأ الی کذا کے معنی پناہ لینا، اسی سے لاجئون پناہ گزین کو کہتے ہیں، جمع لاجئون اور لاجئین آتی ہے. ملجأ پناہ لینے کی جگہ کو کہتے ہیں. لجوء مصدر ہے، لجأ یلجأ لجوءا. اب آپ ترجمہ دیکھ لیں. یہ الفاظ اگر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں تو عبارت کو اچھی طرح سے سمجھیں، ترجمے کی مدد سے سمجھیں. اور میں تاکید کروں گا سننے والوں اور دیکھنے والوں کو، طلباء کو خاص طور سے، کہ عبارت آپ بار بار سنیں بھی اور بار بار پڑھیں بھی. خوب پڑھا کریں عبارت کو اور ترجمے میں زیادہ سے زیادہ غور کریں. جب آپ کو عبارت اور ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا تو آپ ایسی ہی عربی از خود بنانے بھی لگیں گے، بولنے بھی لگیں گے. یہ سب مراحل بعد کے ہیں اور بہت آسان ہو جائیں گے. آپ ترجمے میں اور عبارت میں جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال ترجمہ دیکھ لیں. وكانت أنقرة التزمت خلال التوصل إلى اتفاق المصالحة عام 2016 بألا تسمح لحماس بالتخطيط لعمليات مسلحة من أراضيها. یہاں تک کا ترجمہ دیکھ لیں. اور انقرہ نے سال 2016 کے مصالحتی معاہدے تک پہنچنے کے دوران اس بات کی
پابندی کی تھی کہ وہ حماس کو اپنی سرزمین سے مسلح کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وکانت انقرۃ التزمت، اور انقرہ نے پابندی کی تھی، کس کی؟ بھی اللہ تسمح، اس کی کہ وہ حماس کو اجازت نہیں دے گا۔ کس کی اجازت نہیں دے گا؟ تسمح کا صلہ بالتخطیط، منصوبہ بندی کرنے کی، مسلح کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترجمہ صحیح طور سے ترجمہ دیکھیں، اور انقرہ نے سال 2016 کے مصالحتی معاہدے تک پہنچنے کے دوران خلال التوصل الى اتفاق المعاہدۃ عام 2016، اور انقرہ نے سال 2016 کے مصالحتی معاہدے تک پہنچنے کے دوران اس بات کی پابندی کی تھی کہ وہ حماس کو اپنی سرزمین سے مسلح کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ولكن المخابرات الإسرائيلية ترى أن هذه النشاطات لم تتوقف أبدا، لیکن اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کا خیال ہے یا رائے ہے یا ماننا ہے کہ یہ سرگرمیاں، رائے ہے یا ان کا خیال ہے یا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سرگرمیاں کبھی بند نہیں ہوئیں، جس کے سبب سے وہ یہ نتیجہ نکالنے لگی ہیں کہ ترک حکومت نہ صرف چشم پوشی کر رہی ہے بلکہ انہیں جائز ٹھہرا رہی ہے، مما یجعلھا، جس کے سبب سے وہ یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گئی ہیں، یا جس کی وجہ سے یا جس کی بنیاد پر وہ یہ نتیجہ نکالنے لگی ہیں، یعنی خفیہ ایجنسیاں یہ نتیجہ نکالنے لگی ہیں کہ ترکی حکومت نہ صرف چشم پوشی کر رہی ہے، بأن السلطات الترکیہ، ترکی حکومت یا ترک افسران، ترکی حکومت نہ صرف چشم پوشی کر رہی ہے بلکہ انہیں جائز ٹھہرا رہی ہے۔ لیکن اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کا خیال ہے یا ماننا ہے کہ یہ سرگرمیاں کبھی بند نہیں ہوئیں، مما یجعلھا، جس کی بنیاد پر وہ یہ نتیجہ نکالنے لگی ہیں کہ ترک حکومت نہ صرف چشم پوشی کر رہی ہے بلکہ انہیں جائز ٹھہرا رہی ہے۔ وقد توجهت إسرائيل بالشكوى في هذا الموضوع إلى العواصم المختلفة في أوروبا عبر وزارة خارجيتها وفي بعض العواصم عن طريق القيادة السياسية والعسكرية العليا۔ یہاں تک یہ عبارت مکمل ہوتی ہے، جملہ مکمل ہوتا ہے تو یہ ترجمہ دیکھیں۔ اسرائیل نے اس معاملے کی شکایت لے کر اپنی وزارت خارجہ کے توسط سے یورپ کے مختلف دارالحکومتوں کا رخ کیا اور بعض دارالحکومتوں میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے توسط سے پہنچا۔ قد توجہت اسرائیل بالشکوى فی هذا الموضوع، اسرائیل اس معاملے کی شکایت لے کر، بالشکوى فی هذا الموضوع، اس معاملے کی شکایت لے کر، فی کا ترجمہ یہاں کی ہو رہا ہے، شکوہ هذا الموضوع یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، آپ اسے سمجھیں، شکوہ هذا الموضوع، اس موضوع کی شکایت یا اس معاملے کی شکایت۔ تو یہ عرب اس طرح بولتے نہیں، یا زبان اس طرح نہیں بولی اور لکھی جاتی ہے، آپ اسے نوٹ کریں، بالشکوہ فی هذا الموضوع، اس معاملے کی شکایت لے کر، اس معاملے کی شکایت لے کر اسرائیل نے اپنی وزارت خارجہ کے توسط سے، عبر وزارت خارجیتھا، اپنا وزارت خارجہ کے توسط سے یورپ کے مختلف دارالحکومتوں کا رخ کیا تھا، وفی بعض العواصم عن طریق القیادت السیاسیۃ والعسکریۃ العلیٰ، اور بعض دارالحکومتوں میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے توسط سے رخ کیا تھا۔ وفی بعض العواصم عن طریق القیادت، یعنی بعض یورپین ملکوں میں تو وزارت خارجہ کے توسط سے پہنچا ہے، اور بعض یورپین ملکوں میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری یا فوجی قیادت کے توسط سے پہنچا ہے، ہر طرح کے حربے اپنائے ہیں۔ اسرائیل نے اس معاملے کی شکایت لے کر اپنی وزارت خارجہ کے توسط سے یورپ کے مختلف دارالحکومتوں کا رخ کیا تھا، اور بعض دارالحکومتوں میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے توسط سے رخ کیا یا پہنچا۔ وطالبت الأوروبيين بتبني نهج أكثر صرامة ضد الأتراك وتقويض نشاط حماس، یہ ایک جملہ یہاں تک مکمل ہو گیا ہے، اور یورپین لوگوں سے ترکوں کے خلاف اور حماس کی سرگرمی محدود کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے زیادہ فیصلہ کن طریقہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ وطالبت، اور اس نے یعنی اسرائیل نے،
مطالبہ کیا یورپین لوگوں سے، جس سے مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو مفعول بھی بنایا جاتا ہے طالبہ کا، اور جس کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس پر با لگایا جاتا ہے، اور جیسے بالتبنی وہاں با لگایا، اور یورپین لوگوں سے ترکوں کے خلاف اور حماس کی سرگرمی محدود کرنے کے لیے زیادہ فیصلہ کن طریقہ بالتبنی نہج اکثر صرامتاً، نہج اکثر صرامتاً، زیادہ فیصلہ کن طریقہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وقالت إنها كانت قد توجهت بشكل مباشر إلى الأتراك وعبرت عن استيائها واحتجاجها، ولكن عندما رأت أن الأمور مستمرة من دون تغيير قررت اللجوء إلى الأوروبيين۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، اور کہا کہ وہ براہ راست ترکوں کے پاس گیا، تھا، یعنی اسرائیل یا اسرائیل کی حکومت تو گئی تھی اسرائیل، اور کہا کہ وہ براہ راست ترکوں کے پاس گیا تھا، اس نے براہ راست ترکوں کا رخ کیا تھا اور اپنی ناپسندیدگی اور احتجاج کا اظہار کیا۔ وعبرت عن استیائها واحتجاجها، اور اپنی ناپسندیدگی اور احتجاج کا اظہار کیا۔ ولكن عندما رأت ان الامور مستمرة، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حالات بغیر کسی تبدیلی کے جوں کے توں ہیں، ان الامور مستمرۃ من دون التغییر، کہ حالات، چیزیں بھی کہتے ہیں آج کل انگریزی کے اثر سے چیزیں، اس کا ترجمہ عربی میں الامور سے کر دیا جاتا ہے، اور ہندی اور اردو والے بھی کہنے لگے ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ چیزیں بغیر کسی تبدیلی کے جوں کی توں ہیں، چیزیں یعنی حالات، دیکھا کہ حالات بغیر کسی تبدیلی کے جوں کے توں ہیں، تب اس نے یورپین لوگوں کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ قررت، تب اس نے، عندما رأت، وہ شرط ہے، عندما رأت ان الامور مستمرۃ من دون تغییر قررت، جب اس نے دیکھا کہ حالات بغیر کسی تبدیلی کے جوں کے توں ہیں، تب اس نے یورپین لوگوں کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس طرح یہ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے طلباء اور بہت سارے عربی زبان کے شائقین ہمارے چینل سے جڑ رہے ہیں اور جڑتے جا رہے ہیں، تقریباً 750 سے اوپر ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ سبق آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اور شائقین تک پہنچائیں، تاکہ وہ عربی زبان زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور ہمارے ان اسباق کا فائدہ زیادہ عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصر الدین القاسمی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ وداع لیتا ہوں۔